تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر, اور ایسی بہترین صحت کس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے بستری کروں گا. تو بتاؤ اس کے لیے غیر معمولی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی صحت اور ایسا روب ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں اور جنات سے کام کروا رہے ہیں, تو انسانوں پہ کتنا روب ہوگا. جنات آپ کے روب سے تعمیراتی کام میں لگے ہوئے, محنت مشقت والے کام میں. ایسی صحت خاندانی اس دور میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جوان ہیں, صحت مند ہیں, اور ایسے بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے بولو بھائی چلا گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا جسم بالکل بھی خراب نہیں ہوتا موت کے بعد بھی. نبی کا جو باڈی ہے نا, جو نبی کا جو جسد اطہر ہے, وہ بالکل ایسا ہی رہتا ہے جیسے زندہ حالت میں ہوتا ہے, اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا. تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے نا, ٹیک لگا کے. تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں, کیونکہ روب اتنا تھا. قرآن کہتا ہے کہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے ہیں. نیچے سے دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا نا, تو وہ ڈس بیلنس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرے ہیں. تو پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, ہم ایویں جو ہے نا اتنی محنت مشقت کے کام میں لگے ہوئے. اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی. کوئی اٹیک ہو گیا ہوگا, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, یا کچھ بھی ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی. شوگر لیول ہائی ہو گیا ہوگا, یا شوگر ڈاؤن ہو گئی ہوگی, یا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا, کچھ بھی ہوا ہوگا, ہمیں معلوم نہیں, لیکن کچھ ہوا ضرور تھا. اتنی اچھی صحت کے باوجود کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ لوگوں کو پڑھا رہا ہے, ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہے, اور اللہ نے اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک کروایا, یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھاؤ, ہارٹ اسپیشلسٹ بنو, تاکہ یہ دل سے اٹیک معاشرے میں کیا ہو, کم ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سو گیا ہے اور تم اب مرو گے نہیں. مر پھر بھی سکتے ہو, اور اسی بیماری میں مار سکتا ہوں جس بیماری کے تم اسپیشلسٹ ہو. تو اللہ یہ واقعات کیوں کرواتے ہیں؟ عبرت کے لیے, تاکہ لوگ بے خوف نہ ہوں, اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے. اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے, اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا تو اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی, عزت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, خاندان بھی دے دیا. تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے, تمہیں ڈر نہیں لگتا ان یخسف بکم الارض, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے, اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں. اس کا امکان تو ہے نا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں, زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں, لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی, اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے. تو اس کا امکان ہے, چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ تم کسی بھی وقت زمین میں دھسائے جا سکتے ہو, تم پر کسی بھی وقت سیلاب کا طوفان آ سکتا ہے, تم پر کبھی بھی سمندر کا طوفان آ سکتا ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے, چاہے وہ کسی لاجک کے ساتھ ہو یا بغیر لاجک کے ہو. لاجک کے بغیر ایسے ہی ہو سکتی ہے اللہ پتھر برسا دے, اور لاجک کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے بھائی ممکن ہے کوئی سیارہ ٹوٹے. آپ دیکھیں یہ جو کائنات کا نظام ہے, اتنے آوارہ سیارے گھوم رہے ہیں نا اس کائنات میں. یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں. جب ہم خلا میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول ہی چینج ہو جاتے ہیں. خلا میں بہت سے پتھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں ایویں آوارہ, اور خلا کا پتھر
وہ اتنے نہیں ہوتے. خلا میں جو پتھر ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہاں فاصلے بہت ہیں, تو وہاں زمین سے 10 گنا بڑے پتھر بھی چھوٹے پتھر کہلاتے ہیں. زمین جتنے پتھر گھوم رہے ہوں گے, سائنسدان کہیں گے پتھر گھوم رہا ہے, حالانکہ وہ زمین سے بڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے بڑے بڑے پتھر گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی پتھر کا رخ بھی ادھر کو چینج ہو سکتا ہے اور وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے. یہ تو خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین میں بعض بڑی بڑی کھائیاں ہیں, بڑے بڑے گہرے جو ہے نا وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. وہ کوئی کسی دور میں کوئی شہاب ثاقب ٹوٹا تھا اور وہ آ کے زمین میں دھس گیا تھا. اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور کوئی ایسے ستارہ ٹوٹے, کوئی سیارہ ٹوٹے, اور اس کے 2-4 پتھر بھی اگر اللہ نہ کرے ادھر کو آ گئے تو وہ معمولی پتھر نہیں ہوں گے, وہ ایسے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ تو تباہی مچا دیں گے زمین میں. تو اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا میں, کوئی بھروسہ نہیں کل کیا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے سائنسدان ہیں نا, اگر زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس بیلنس کو دوبارہ قائم کر لے. زمین 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, ایسے کر کے نا تھوڑی سی یوں جھکی ہوئی ہے, اور اسی طرح 23 ڈگری کے ساتھ وہ سورج کے گرد, یعنی اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی, اور اتنی سپیڈ سے چکر لگا رہی ہے. کیا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم 24 گھنٹے میں گھوم کے اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ 24 گھنٹے میں زمین پورا گھوم جاتی ہے نا سورج کے سامنے, واپس ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہاں, ابھی ہم جہاں پر ہیں نا, 12 گھنٹے پہلے امریکہ والے یہاں پہ تھے. اب آپ بولو گے پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کر دی انہوں نے. بھائی گھوم رہی ہے نا زمین. ہم اس وقت جہاں پر ہیں 12 گھنٹے پہلے یہاں کون تھا؟ ارے بابا آپ کو پتا ہے نا, سورج تھوڑی گھوم رہا ہے, سورج تو اپنی جگہ ہے, زمین کیا ہو رہی ہے. تو امریکہ میں اس وقت دن ہے, ہم رات ہے, اس لیے کہ ہم اب ہماری پشت سورج کی طرف ہو گئی ہے, اور امریکہ کا سینہ اب کہاں پر ہے؟ سورج کی طرف. 12 گھنٹے بعد امریکہ گھوم کے ادھر آ چکا ہوگا اور ہم گھوم کے سورج کے سامنے جا چکے ہوں گے. تو پھر ہم دبا کے ٹائٹ طبیعت والی گرمی پڑ رہی ہوگی اور پھر بجلی غائب ہو جائے گی. صحیح ہے؟ اس کا بیان سے تعلق نہیں, ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. پھر 12 گھنٹے بعد ہم گھوم کے یہاں آ جائیں گے, تو ہم پوری زمین کا جو سفر ہے 24 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں. اس سے اپنی اسپیڈ کا اندازہ لگاؤ آپ.